یہاں جو ماتن نے متن ذکر کی ہے، ماتن کا متن دیکھ لیں۔ ماتن نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ شارح نے ماتن پر اعتراض نقل کیے، اس لیے کہ ماتن پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہاں پر ماتن کے اگر متن کو دیکھے تو دیکھیں یہاں پر الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہدایت کا فاعل کون ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے اس کی۔ الی الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھایا۔ تو اگر پہلا ضابطہ ذہن میں ہو، پہلا والا قاعدہ کہ جب ہدایت کا فاعل اللہ ہو، اللہ تعالیٰ ہو، تو ایصال المطلوب والا معنی ہے۔ تو یہاں پہلے قاعدے کے مطابق ہدایت سے کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ ایصال المطلوب، چونکہ فاعل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ہدایت کا معنی ایصال المطلوب ہو، اور دوسرا قاعدے کا تقاضا یہ ہے چونکہ ہدایت ہدانا، ہدا کی ہو ضمیر فاعل کی ہے اور نا مفعول بہ اول ہے، اور الصراط المستقیم مفعول بہ ثانی ہے۔ ہدایت اس کی طرف متعدی ہو گیا لیکن اس سے پہلے الہ آ گیا۔ اور دوسرے قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہدایت متعدی ہوا دوسرے مفعول کو بواسطہ الہ، تو پھر ہدایت کا کون سا معنی ہوتا ہے؟ اراۃ الطریق ہے۔ اب یہاں ماتن کی اس متن میں تعارض آ گیا کہ یہاں ہدایت کا کون سا معنی کر لے۔ پہلے قاعدے کا تقاضا ہے کہ ایصال المطلوب ہو، اور دوسرے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اراۃ الطریق ہو۔ تو ماتن کے اس متن میں تعارض آ گیا، متن میں خلل آ گیا۔ شارح کہتے ہیں توجیح کریں گے، ماتن کی اس متن کے لیے توجیح کر دیں گے اور یہ کہیں گے تاکہ یہ دونوں جگہ اراۃ الطریق مراد ہو، تو ہم یہ کر لیں گے کہ ہم ہدایت کے فاعل اور نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے بلکہ فاعل کو محذوف نکال دیں گے، اور یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا رسلہ الی الصراط المستقیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے رسولوں نے ہمیں راستہ دکھایا، جن کے رسولوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ دیکھو ہدایت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوگی، رسول کی طرف ہو گئی، تو معنی پہلے قاعدے کے مطابق اراۃ الطریق ہے، اور دوسرے قاعدے کے مطابق الہ کے واسطے سے متعدی ہوا تو اس کے مطابق بھی اراۃ الطریق ہے۔ تعارض دور ہو گیا۔ تعارض کیسے دور ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے نسبت فاعل ہم نے محذوف نکال دی رسولہ۔ یا شارح کہتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں، یہ جو الی صراط المستقیم لفظ الہ ہے اس کو زائد مان لیں گے۔ یہ زائد ہے، تاکید کے لیے ہے۔ جب یہ زائد ہو گئی تو اب پہلے قاعدے کے مطابق بھی ایصال المطلوب اور دوسرے قاعدے کے مطابق بھی ایصال المطلوب۔ یہ توجیہ کی شارح نے ماتن کے اس متن کو درست کرنے کے لیے، لیکن شارح کہتے ہیں توجیہ تو ہم نے کر لی ماتن کے متن کو درست کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ تکلف سے خالی نہیں، ان پر پھر بھی اعتراضات ہیں۔ ان پر کیا ہے؟ اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں بہرحال ماتن کی ہم جتنی بھی توجیہ کر دیں تکلف سے خالی نہیں، یعنی ماتن کے متن میں پھر بھی تعارض باقی رہتا ہے۔ تعارض تو دور کر لیا لیکن جس انداز میں دور کیا اس پر اشکال ہے۔ ہم نے پہلی جواب جو شارح نے ذکر کی ہے رسول کو محذوف مانا، تو اس پر 3 قسم کے اعتراضات آپ کے محشی نے نقل کیے۔ 3 اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوا کہ پہلے عبارت بے غبار تھی، اب آپ نے اس میں مقدر تقدیر مان لی، اور یہ عبارت میں مقدرات کا ماننا خلاف اصل ہے۔ کلام میں اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی تقدیر نہ ہو، صاف اور شفاف واضح عبارت ہو،
یہ جو آپ مقدر درمیان میں مان لیتے ہو یہ خلاف اصل ہے، تو خلاف اصل کا ارتکاب کرنا لازم آ رہا ہے، یہ پہلی خرابی۔ دوسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ پہلے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت کو کاٹ دیا اور اس کی نسبت آپ نے رسول کی طرف کر دی، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف نسبت کر دیا آپ نے، اور اعلیٰ سے نسبت کاٹ کر ادنا کی طرف نسبت کرنا یہ غیر معقول ہے، یہ درست نہیں۔ لوگ نسبت اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، اور رسول ہو، ملائکہ ہو، جو بھی ہو، وہ جتنا بھی اونچے مقام کا ہو ہے تو مخلوق اللہ کے مقابل تو نہیں، اس لیے وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے، تو اعلیٰ سے نسبت کاٹ کر ادنا کی طرف نسبت کرنا یہ دانش مندی نہیں، عقل مندی نہیں، یہ خرابی لازم آ رہی ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ آپ نے عبارت میں فاعل کو محذوف مانا، گویا کہ فاعل محذوف تھا، اور قافیہ میں پڑھ چکے ہو کہ فاعل الفعل لا یحذف، فاعل چونکہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، تو جو عمدہ ہوتا ہے اس کا حذف جائز نہیں، تو چونکہ فاعل کلام میں اشرف اور عمدہ ہوتا ہے، اس توجیہ کی صورت میں فاعل کا حذف لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔ یہ جو توجیہ کی ہم نے رسل کو معذوف مانا، ماتن کے متن کو درست کرنے کے لیے تین خرابیوں کا ارتکاب کیا، ایک خلاف اصل کا ارتکاب، دوسرا اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہم نے نسبت اعلیٰ سے کاٹ کر ادنا کی طرف نسبت کی، اور تیسرے یہ کہ فاعل کے فعل کے لیے فاعل کا حذف لازم آ رہا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ اور اگر دوسری توجیہ دیکھیں تو دوسری توجیہ میں ہم نے الہ کے کلمے کو زائد مانا، اور یہ زائد ماننا بھی خلاف اصل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف اصل ہے۔ جو بھی توجیہ مانیں گے اس میں خلاف اصل کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے شارح نے کہا کہ ماتن کی جو دو توجیحات شارح نے ذکر کی ہے یہ تکلف سے خالی نہیں، اگر ان کے جوابات بھی دیے گئے، یہ جو تین خرابیاں ذکر کی ان کے بھی محشی نے جوابات ذکر کیے ہیں۔ پہلا جواب ذکر کیا کہ عبارات میں خلاف اصل، عبارات میں تقدیرات مقدرات کا ماننا خلاف اصل ہے، اس کا جواب دیا کہ یہ مطلقاً نہیں ہے، عبارت میں مقدرات کا ماننا خلاف اصل اس وقت ہے کہ جہاں التباس لازم آ رہا ہو پھر مقدر ماننے، عبارت میں التباس لازم آتا ہو، وہ ہے خلاف اصل۔ لیکن جہاں عبارت میں محذوف ماننے سے، لفظ کو محذوف ماننے سے التباس لازم نہ آتا ہو، اور کوئی آدمی لفظ حذف کر دے اور التباس لازم نہ آئے، تو وہاں مقدرات کا ماننا خلاف اصل نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبارت میں تقدیری معنی، تقدیر کا معنی، مقدرات کا معنی خلاف اصل ہے، یہ مطلقاً نہیں، یہ وہاں پر ہے جہاں التباس پیدا ہو، اور التباس پھر آپ حذف کر دے، التباس لازم آتا ہو، وہاں مقدرات کا معنی خلاف اصل ہے، اور وہ یہاں نہیں۔ پھر یہ دوسرا خرابی جو لازم آ رہی تھی کہ آپ نے نسبت اعلیٰ سے کاٹ کر ادنا کی طرف کر دی، اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ خرابی بھی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ اسباب ظاہریہ میں ہدایت دینے کے اسباب جو ہے، اسباب ظاہریہ میں وہ ہدایت دینے والے سب سے بڑھ کر ہادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہدایت کے اسباب میں سے
اسباب ظاہریہ میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی شخص ہادی راہ دکھانے والا نہیں، تو یہاں ادنا سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف نسبت کو ختم تو نہیں کی، اس لیے کہ ظاہری اسباب میں ہدایت دینے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں نسبت اعلیٰ سے تو نہیں کاٹی بلکہ اعلیٰ ہی کی طرف نسبت ہے اسباب ظاہریہ۔ اور بھی جوابات دیے گئے ہیں، محشی نے کہا بس یہ اوراق پھر اس کے قابل نہیں، اس لیے باقی جوابات ذکر نہیں کیے۔ فاعل کا فعل کا حذف لازم آ رہا ہے، اس کے جوابات ذکر نہیں کیے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں ماتن کا جو متن ہے اس میں اضطراب تھا، ہدایت کے جو دونوں قاعدے ذکر کیے اس میں تعارض لازم آ رہا تھا، تو شارح نے ان کے لیے دو توجیہ ذکر کی، لیکن پھر شارح نے خود کہا کہ اس توجیہ میں بھی کیا ہے، تکلف سے کام لیا گیا ہے، یعنی اس صورت میں بھی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ نہیں دیا، انہوں نے نہیں دیا، ان کے بھی جوابات ہیں، آپ کافیہ کی طرف رجوع کر لو۔ آیا فاعل کا فعل کا جو فاعل ہے اس کا حذف مطلقاً ناجائز ہے یا کچھ شروط ہیں؟ رجوع کرو جامع کی طرف، شرح ہے نا کافیہ کی، رجوع کرو۔ نہیں ہے نا، نہیں ہے خرابی، کیونکہ ہم ہدایت کے اسباب ظاہریہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے ذات کون سی ہے؟ انبیاء ہے، رسل ہے، تو یہاں اسباب ظاہریہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہادی نہیں، تو یہ تو ہم نے نسبت اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں کی کہ اعلیٰ سے کاٹی ادنا کی طرف کی، بلکہ اعلیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ بات اسباب ظاہریہ کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اراءۃ الطریق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری سیدھے راستے کو، جس نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچایا، ایثار المطلوب والا معنی، ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں صراط مستقیم وہ عام راستہ ہے، مین شاہراہ، مرکزی شاہراہ، مین روڈ، جس پر ہر کوئی چل سکتا ہے اور مطلوب اور مقصود تک پہنچ جاتا ہے بغیر دائیں بائیں مڑے، بغیر دائیں بائیں توجہ کیے بغیر۔ ایسے راستہ، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، جس میں دائیں بائیں جانے مڑنا نہ ہو اور بندہ آسانی سے بغیر گمراہی کے منزل تک پہنچ سکتا ہو، ایسے راستے کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم، جو افراط اور تفرید سے خالی ہو، جس میں افراط اور تفرید نہ ہو بلکہ درمیان میں ہو، معتدل ہو، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کس پر صادق آتی ہے؟ شارح نے 3 مصداق ذکر کیے۔ صراط مستقیم کا پہلا مصداق یہ کس پر صادق آئے گی؟ تو صراط مستقیم کا پہلا مصداق شریعت محمدیہ ہے، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ صراط مستقیم کا پہلا مصداق شریعت محمدیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افراط اور تفرید کے درمیان میں ہے، اس میں اعتدال ہے، نہ حد سے زیادہ افراط سختی اور نہ ہی حد سے زیادہ تفریط یعنی نرمی اور آسانی، نہ حد سے زیادہ سختی ہے جیسے دین موسوی میں تھا، اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے جیسے دین عیسوی میں تھا، بلکہ درمیان میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں انتہائی زیادہ سختی، اگر کپڑا نجس ہو جاتا تو بغیر کاٹنے کے پاک نہ ہوتا جب تک کہ اس جگہ کو کاٹ کر پھینک نہ دیا جاتا، پانی وغیرہ سے طہارت حاصل نہ ہوتی۔
بغیر مسجد کے نماز جائز نہیں تھی. گناہ کر لیتے رات کو تو صبح دروازے پر لکھا جاتا. تہجد کی نماز فرض تھی. توبہ اگر کرتے تو توبے کے بدلے میں نفس کا قتل واجب تھا. ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا جمیعا. آپ کی توبہ تبھی قبول ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی کوئی اور آپ کو قتل کرے، یا یہ کہ اخرجوا جمیعا، جلاوطنی اختیار کر لو، تب توبہ قبول ہوگی، وگرنہ نہیں. صدقات، زکوٰۃ، اس کا کانا حرام تھا، اور اس کی قبولیت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر ختم کر دیتی تو قبول ہو جاتی. کانا حرام. زکوٰۃ میں ربع مال واجب تھا، پورے مال کا ربع، چوتھا حصہ، یعنی 1 لاکھ میں 25,000 کی زکوٰۃ واجب تھی. اور اب 1 لاکھ میں 2,500 واجب ہے. اور اب بھی مالدار مرتا ہے 2,500 دینے پر، جبکہ ان بیچاروں پر 25,000 واجب تھا. قصاص کا لینا واجب تھا. اگر عمدن کوئی دوسرے کو قتل کرتا اور قصاص واجب ہوتا تو معاف کرنا حرام اور قصاص لینا واجب. یہ مشقت والے احکامات، سختی والے احکامات تھے دین موسوی میں. تو افراط، حد سے زیادہ سختی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حد سے زیادہ نرمی. شراب حلال، خنزیر حلال، قصاص کا لینا حرام. وہاں واجب اور یہاں حرام. اگر عمدن قصاص قتل ثابت ہو جاتا تو اولیاء مقتول پر معاف کرنا واجب تھا، کیونکہ قصاص لینا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. اور شریعت محمدیہ بین الافراط والتفریط ہے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق شریعت محمدیہ ہے. یہ پہلا مصداق، اس لیے کہ افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے، معتدل ہے. دوسرا مصداق صراط مستقیم کا دوسرا مصداق ہے عقائد اہل سنت والجماعت. یہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں یہ افراط اور تفریط سے خالی ہے، اس میں اعتدال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں یہ بین الربز والخروج ہے، یہ بین الجبر والقدر ہے، یہ بین التشبیہ والتعطیل ہے. بین الجبر والقدر نہ جبریہ ہے. جبریہ جو انسان کو، وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں. انسان مجبور محض ہے، پتر ہے، یہ خود کچھ بھی نہیں کرتا، روبوٹ ہے، کوئی اور چلا رہا ہے. اور نہ ہی یہ قدریہ ہے، کیونکہ قدریہ کے عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں انسان قادر ہے، انسان اپنے افعال کا اور کسب کا اور افعال کا خالق ہے، اس لیے اپنے افعال پر قادر ہے. جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، نعوذ باللہ. یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان قادر ہے یا مجبور ہے؟ آپ نے فرمایا پاؤں کھڑا کرو. ایک پاؤں کھڑا کیا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جب اٹھائے گا تو کہاں جائے گا؟ نیچے گرے گا نا. آپ نے فرمایا اتنا قادر ہے کہ ایک پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اتنی اللہ نے اس کو قدرت دی ہے. اور اتنا مجبور ہے کہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے اعتدال بین الجبر والقدر، نہ مکمل مجبور نہ مکمل قادر ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد ان کے درمیان میں ہے، اعتدال ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے. خالق نہیں، کاسب ہے.
واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا۔ لہذا معلوم ہو اللہ ہمارے افعال کا خالق ہے، البتہ بندہ کاسب ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اس فعل کی پہل کرتا ہے، اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ تو پیدا اللہ کرتا ہے لیکن کسب و ارادہ یہ بندے کا ہے، کاسب ہے۔ تو بندہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کاسب ہے، اپنے افعال کا خالق نہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جو نظریات اور عقائد ہے یہ بین الرفض والخروجی، یہ روافض اور خارجیہ کے خوارج کے درمیان میں ہے۔ نہ روافض ہے، رفض کہتے ہیں چھوڑ دینا، کیونکہ انہوں نے سوائے چند صحابہ کے سب کو چھوڑ دیا، اس لیے روافض کہا جانے لگا۔ رفض کا معنی چھوڑ دینا، تو انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا سوائے چند کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرنے لگے، اہل بیت کے محبت میں غلو کرنے لگے، اس لیے ان کو روافض کہا جانے لگا۔ اور خوارج، یہ جو روافض ہے انہوں نے شیخین کا انکار کیا، ان کی خلافت کا انکار کیا۔ شیخین کی، شیخین سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کا انکار کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ مسح علی الخفین کا انکار کیا، وغیرہ ذالک ان کے نظریات ہیں۔ اور خوارج، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں دامادوں کے ساتھ دشمنی کی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض میں آگے نکل گئے اور ان سے لڑائی کی، ان کو گالی گلوچ دی، برا بلا کہا اور ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کی طاعت سے نکل گئے، ان کو کافر کہا اور ان کے ساتھ لڑائی کی، اس لیے ان کو خارجیہ، خوارج کہا جانے لگا۔ لہذا روافض محبت اہل بیت کے محبت میں ہلاک ہوئے، آگے نکل گئے، اور خوارج بغض میں آگے نکل گئے، جبکہ اہل سنت والجماعت ان کے درمیان میں ہے۔ صحابہ کے بحث سے خاموش رہے، زبانوں کو روکا، صحابہ کے کو برا بلا نہیں کہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامادوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے سسرال یعنی شیخین سے بھی محبت کرتے ہیں اور امامت کو مانتے ہیں۔ تو ان کے درمیان میں ہے، اور تمام صحابہ کو امت میں سے عادل مانتے ہیں، عدول الامت ہے اور خیار امت ہے، انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جو نظریات اور عقائد ہے یہ بین التشبیہ والتعطیل ہے، نہ مشبہہ ہے اور نہ معطلہ ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے مشبہہ، جو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ، کہتے ہیں جیسے انسانوں کے اعضاء ہے، انسان کے ہاتھ پیر، گوشت ہے، خون ہے، ہڈی ہے، اس سے مرکب ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی جسم رکھتے ہیں اور گوشت، خون، ہڈی سے مرکب ہے، تو تشبیہ دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اور بعض ان میں ہے کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ پیر، گوشت، خون، ہڈی تو نہیں ہے لیکن جسم ہے، جیسے انسانوں کے ہاتھ پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی ہاتھ پیر ہے، نعوذ باللہ، کیسے ہیں جیسے ان کے شان کے مناسب ہے، لیکن جسم ثابت ہے ان کے نزدیک۔ اور معطلہ، تعطیلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے عقل کا صدور ہوا، عقل اول، پھر عقل ثانی، پھر عقل ثالث، یہاں تک کہ عقل عاشر کا صدور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 عقل پیدا کیے، اب کائنات اور نظام عالم یہ 10 عقول عشرہ چلاتی ہے،
اللہ تعالیٰ معطل ہو گئے، بیکار ہو کر بیٹھ گئے، اب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، جو کچھ کائنات میں چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اس کے کرنے والے عقول عشرہ ہے، اس کے قائلین یہ فلاسفہ اور یہ مناطق وغیرہ ہے جو عقول عشرہ کے قائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نظریات ان کے درمیان میں ہے، بین التشبیہ و التعطیل۔ یہ ہے مصداق ثانی، صراط مستقیم کا مصداق ثانی عقائد اہل سنت والجماعت کے۔ تیسرا مصداق، وہ صراط مستقیم کا تیسرا مصداق وہ سلوک کا طریقہ ہے، تصوف کا طریقہ ہے، جو جامع ہے بین المحبت والعقل، یہ محبت اور عقل کے درمیان جامع ہے۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے بھائی، شارح نے لکھا ہوا ہے، شارح بھی ہے، نیچے حاشیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بس بدقسمت یہ ہے کہ تھوڑے سے عربی میں ہے، ادھر لکھا ہوا ہے۔ لہذا یہ تیسرا مصداق طریقے سلوک ہے، تصوف کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی جامع ہے بین المحبت والعقل، محبت اور عقل کو جامع ہے، نہ محض محبت ہے، کیونکہ تصوف میں اگر صرف محبت ہی محبت ہو، عشق ہی عشق ہو، عقل نہ ہو، تو بندے کو مجذوب بنا دیتی ہے، بندے کو بے خود بنا دیتی ہے، پھر ثلاثی مجرد بھی ہو جاتے ہیں بعض۔ ثلاثی مجرد جانتے ہیں ضیا؟ اس لیے تصوف کا جو طریقہ ہے یہ محض محبت بھی نہیں اور محض عقل بھی نہیں، کیونکہ اگر صرف عقل ہو تو یہ بندے کو ملحد بنا دیتی ہے، الحاد اور فلسفے تک، خدا کے انکار تک پہنچا دیتی ہے، الحاد تک پہنچا دیتی ہے، صرف عقل پر چلنے والے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اپنی اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ المیزان حق، ترازو حق ہے، اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن، لیکن عقل میں نہیں آتا کیسے حق ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، ذکر کی، کدھر نماز؟ رمضان کے روزے رکھ کے الحمدللہ 30 پورے کیے، الحمدللہ 29 نہ ہوئے، اللہ ماشاء اللہ اطراف میں کیے بعض نے، کل افغانستان وغیرہ ذالک۔ وہ 30 روزے کہاں ہے؟ یہ مارکر جب وجود میں آیا تو ابھی ہے، اس کا وزن سمجھ میں آ رہا ہے۔ نماز پڑھ لی، ذکر کی، روزے رکھے، لیکن وہ ہے کہاں؟ اس لیے کہ اذا وجد فتلاشا، وجود میں جب وجود دے رہے تھے تو وجود میں آ گئے تھے، پھر وجود فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اب نماز روزہ ذکر ہے ہی نہیں، تو پھر وزن کیسے ہوگا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لہذا جو صرف عقل پہ چلنے والے ہیں تو وہ اس کو الحاد تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے بہت ساروں نے انکار کیا، جس کے آج کل کے سائنس نے ثابت کیا، اس لیے کہ ہمیں گرمی نظر نہیں آتی، لیکن گرمی کو تولا جا رہا ہے، پیمانہ ہے، بتا دیتے ہیں کہ اتنی سینٹی گریڈ پر گرمی چل رہی ہے۔ سردی نظر نہیں آتی، لیکن اس کا پیمانہ ہے، سردی اتنی سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی۔ ہوا نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے، پیمانہ ہے، ہوا کی شدت میں اتنی تیزی آ گئی۔ تو جیسے یہ ہے، بخار کا ہے، بخار نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، محسوس تو ہوتا ہے، اثرات نظر آتے ہیں، جسم کی حرارت ہو گئی، پسینہ آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے پیمانہ ہے، بتا دیتا ہے آپ کا بخار 100 سے اوپر ہو گیا۔ تو آج کل کے سائنس نے اعمال کے وزن کے ترازو کے مسئلے کو آسان بنا دیا۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ ادھر قبر میں عذاب ہے، اشارہ کر کے کہا ان قبروں میں عذاب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس کا انکار کرنا یہ الحاد ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ منکر ہو گئے، عذاب ہے، کہیں ہے، علیین میں ہے، سجین میں ہے، یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا، پتھر پڑے ہوئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ
ہمیں نظر نہیں آ رہا، عقل میں نہیں آ رہا۔ انسان دوبارہ زندہ ہوگا کیسے ہوگا؟ جب یہ مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر دوبارہ کیسے آئے گا؟ عقل میں نہیں آتا۔ یہ ہے محض عقل بھی نہیں کہ جو اس کو الہات تک پہنچا دے، بلکہ یہ جو سلوک کا طریقہ ہے یہ بین المحبت والعقل ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم کا تیسرا مصداق۔ اور تینوں مصداق سمجھ میں آ گئے؟ تو عقائد اہل سنت یہ صراط مستقیم کے 3 مصداق ہو گئے۔ شارح کہتے ہیں یہ جو ماتن نے متن ذکر کی نا، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط، قال المصنف بعدما تیمن بالتسمیۃ، شارح کہتے ہیں مصنف نے بسم اللہ سے ہر برکت حاصل کر لینے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا یا جس نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچایا۔ شارح کہتے ہیں فتفسیر قولہ الحمدللہ واضح، ماتن کا جو قول الحمدللہ ہے اس کی تفسیر واضح ہے۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، رہی ہدایت، فَكَمَا قِیلَ، تو جیسے کہا گیا، ہدایت کہتے ہیں الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانے والی رہنمائی۔ دلالت الموصلہ صفت ہے، خبر نہیں ہے، دلالت کی صفت ہے، یعنی ایصال المطلوب۔ دوسرا معنی او الدلالۃ، یا رہنمائی کرنا، علامہ اس طریقے کی رہنمائی کرنا، ما معنی طریقہ، یوصل الی المطلوب، جو راستہ اور طریقہ مطلوب تک پہنچاتا ہے، اس راستے تک، اس راستے کی رہنمائی کرنا، یعنی اراءۃ الطریق۔ اب دیکھو یہاں شارح نے قیل سے ذکر کیا ہے، یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور یہ اشاعرہ کا ہے، مذاہب ذکر نہیں کیے۔ ان پر محسن اشکال جواب بھی نقل کیا۔ کیوں نقل نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اشاعرہ اور معتزلہ کے مذہب میں، دیکھو معتزلہ کا مذہب تھا ایصال المطلوب معنی ہے حقیقی، اور مجازی اراءۃ الطریق ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ برعکس ہے، برعکس کہا ہے، اراءۃ الطریق ان کا مذہب حقیقی ہے ہدایت کا معنی، اور ایصال المطلوب مجازی ہے۔ اشاعرہ کا مذہب بیان کیا کہ اراءۃ الطریق حقیقی معنی اور مجازی معنی یہ ایصال المطلوب ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو برعکس بیان کیا ہے، تو چونکہ ان کے مذہب میں عکس کا احتمال تھا، قول اختیار کیا گیا ہے، اس لیے شارح نے تعیین نہیں کی۔ وَأَجْمَعُوا، شارح کہتے ہیں علماء نے اتفاق کیا، اجماع کیا اس بات پر، علی انہ اذا نسب الی اللہ تعالی، پہلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، انہ اذا نسب الی اللہ تعالی، کہ جب اس ہدایت کی نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، یراد بہ الاول، تو اس سے ہدایت کا پہلا والا معنی مراد ہوگا، کون سا والا؟ ایصال المطلوب۔ واذا نسب الی الرسول او القرآن، اور جب اس ہدایت کو منسوب کیا جائے رسول کی طرف یا قرآن کی طرف منسوب کیا جائے، یراد بہ الثانی، تو اس سے ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں۔ وقالوا ایضا، دوسرا قاعدہ، وقالوا ایضا، اور یہ بھی علماء نے فرمایا، انہ اذا عدی الی المفعول الثانی بلا واسطۃ، جب اس کو متعدی کیا جائے دوسرے مفعول کی طرف بغیر کسی واسطے کے، یراد بہ الاول، تو اس ہدایت سے مراد پہلا والا معنی ہوتا ہے۔ وَإِذَا عُدِّيَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ أَوِ اللَّامِ، اور جب اس کو متعدی کیا جائے الہ یا لام کے واسطے سے، یراد بہ الثانی، تو پھر ہدایت سے دوسرا والا معنی مراد ہوتا ہے۔ وہاں ہونا، یہاں سے شارح ماتن پر اعتراض نقل کر رہے ہیں، وہاں ہونا، اور یہاں پر ماتن کے متن میں، ان نظر، اگر دیکھا جائے، الی انہ منسوب الی اللہ تعالی، کہ یہاں ہدایت کا جو لفظ ہے یہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ینبغی، تو پھر مناسب یہ ہے، ان یراد بہ الاول، کہ اس سے مراد ہدایت کا پہلا معنی مراد لیا جائے۔ وان نظر، اور اگر دیکھا جائے، الی انہ عدی بواسطۃ الی، کہ اس کو متعدی کیا گیا ہے الہ کے واسطے سے، ینبغی، تو پھر مناسب یہ ہے ان یراد بہ الثانی، کہ اس سے مراد دوسرا والا معنی مراد ہو، یعنی اراءۃ الطریق۔ تو تعارض آ گیا ماتن کے متن میں، جواب دے رہے، توجیہ نکال رہے ہیں، فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهُ، تو یا تو مقدر مانا جائے گا، مقدر کیا جائے گا، هَدَانَا رُسُلُهُ، اس کو
او یقال، یا کہا جائے گا کلمۃ الا مزیدۃ، یہ الا کا کلمہ یہ زائد ہے، للتاکید والتقویہ، یہ تاکید اور تقویت کے لیے ہے۔ یہ دو توجیہ کر لی، لیکن آگے کہہ رہے ہیں وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ حاصل یہ کہ لا یخلو ھذا عن تمحل، متن جو ہے یہ تکلف سے خالی نہیں، تمحل تکلف مراد ہے۔ والصراط المستقیم، اور جو صراط مستقیم ہے، والصراط، یہ دروازہ کھول دو، صراط مستقیم هو الصراط، وہ راستہ ہے، الذي يكون على الشارع العام، جو ایک عام شاہراہ پر ہو، ويسلكه كل واحد، اور اس پر ہر کوئی چل سکتا ہو، من غیر ان يكون فيه التفات، بغیر اس بات کے کہ اس میں متوجہ ہونا ہو، الى شعب الیمین والشمال، دائیں بائیں راستے کی طرف ہو۔ شعب کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ کو، اور راستے کو بھی کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور یہ صراط مستقیم وہی ہے کہ جو افراط اور تفریط، سختی اور نرمی کے درمیان میں ہو۔ وَهَذَا صَادِقٌ، اور یہ صراط مستقیم صادق آتی ہے، علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ لأنها متوسطۃ بین الافراط، اس لیے کہ یہ اس افراط کے درمیان میں ہے، الذی فی دین موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، یہ اس افراط کے درمیان میں ہے۔ والتفریط، اور اس نرمی اور آسانی اور تفریط کے درمیان میں ہے، الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ وعلی عقائد السنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر بھی صادق ہے، یہ مصداق ثانی ہے، اس پر بھی صادق آتی ہے۔ کیوں؟ فإنها متوسطۃ، جب چھٹیاں تھیں تو یہ لوگ سو رہے تھے، جب پڑھائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ لوگ جاگ جاتے ہیں۔ فإنها متوسطۃ، اس لیے کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے یہ درمیان میں ہے، بین الجبر والقدر، جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں، وبین الرفض والخروج، روافض اور خوارج کے درمیان میں ہے، وبین التشبیہ والتعطیل، تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں ہے۔ یہ جو جبر اور قدر، رفض اور خروج، تشبیہ اور تعطیل ہے، الذی، یہ وہ ہے، فی غیرہا، جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ میں ہے۔ تیسرا مصداق، وعلی طریق سلوک، اور اس سلوک کے طریقے پر بھی صادق ہے، جامع بین المحبت والعقل، جو محبت اور عقل کے درمیان میں ہے، ان کو جامع ہے۔ فلا یکون عشقا محضا، وہ صرف عشق نہیں، ایسا عشق مفضیا یا مفضیا الی الجذب، جو بے خودی تک پہنچانے والی ہے، ولا عقلا صرفا، اور نہ ہی محض عقل ہے، صرف عقل ہے، موصلا الی الالحاد والفلسفہ، جو الحاد، بے دینی اور فلسفے تک پہنچانے والی ہے۔ نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا جو متن ہے، وفیہ، ماتن کے اس متن میں تلمیح، اشارہ ہے، الی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ تلمیح کہتے ہیں، تلمیح اثناء کلام میں ایسے الفاظ ذکر کرنا، اثناء گفتگو کے دوران ایسے الفاظ ذکر کرنا جس سے شعر کی طرف یا کسی کے کلام کی طرف، حدیث کی طرف یا کلام اللہ کی طرف اشارہ ہو۔ تو ماتن نے جو یہاں متن ذکر کیا، اس میں ہدانا الی الصراط المستقیم آ گیا، تو اس کی اشارہ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تلمیح، کلام کے دوران ایسے الفاظ لانا، ذکر کرنا جس سے کسی کے کلام یا کسی شعر یا وغیرہ کسی کے مقولے کی طرف اشارہ ہو جائے، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔
کافی ہے.